زہر اگل لیں. سوال کرنے والا کل مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے زہر اگلا. میں نے ان سے کچھ نہیں کہا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں, اپنی صفائی دیتا رہا. لیکن میں سوال کرتا ہوں, دل چاہ رہا تھا میرا کہ میں سوال کروں گا جو زہر اگل لے ان کی طرف تو آپ کی توجہ ہی نہیں جاتی, ان کی طرف کوئی توجہ نہیں جاتی زہر اگلنے والوں کی طرف. اور جو زہر کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں ان کا زہر نظر آ رہا ہے. وہ وجہ ہے اس کی خاص, کہ ایک خاص ذہنیت بنائی جا رہی ہے, ہمارے وجود پر سوال ہے. مشکل یہ ہے کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ہم سیکنڈ لارجسٹ میجورٹی ہیں, دوسری بڑی اکثریت ہے اس ملک میں. میں تو یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ہم اقلیت ہیں, ٹیکنیکل ریزن سے ماننا پڑتا ہے. ہم اقلیت نہیں ہے, ہم اس ملک کی دوسری بڑی اکثریت ہیں. اگر تعداد کے لحاظ سے دیکھیں, صرف مسلمانوں کو اگر مانیں, اور ہم خیال ہندوستانیوں کو اگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو ہم آج اکثریت میں ہیں, اور نفرت کے سوداگر آج بھی اقلیت میں ہیں, مائنورٹی. لیکن بھائیوں بیوقوفی مت کرنا, ذرا عقل مندی سے کام کرنا ہے, وہی صبر کرنا ہے, اعراض سے کام لینا ہے. اور اس کو جو تمہارا ہم خیال ہے یا ہم خیال ہو سکتا ہے اس ملک کے لیے, اس راشٹر کے نرمان کے لیے, اس راشٹر کی سرکشا کے لیے, رکشا کے لیے, میں ہندی کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں. ابھی تجویز منظور کی گئی ہے نا, تو کیا کروں, بولنا پڑے گا نا ہندی کچھ نہ کچھ. ان لوگوں کو جو ہمارے ہم خیال ہیں راشٹر نرمان میں, ہمیں اپنے ساتھ لینا پڑے گا. اور وہ ہر پارٹی میں ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی میں موجود ہیں. ایسے لوگ جو لائک مائنڈیڈ ہیں, ہم خیال ہیں, ایسے لوگ ہر جگہ موجود ہیں. جن کی حکومت ہے اس میں بھی لوگ موجود ہیں ایسے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھداری کے ساتھ, سینوں کو چوڑا کر کے اور حکمت کے ساتھ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے تحت, ایک طویل مدتی پالیسی کے تحت ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کریں. یہ جو نفرت, یہ جو تقسیم کرنے کی پالیسی ہے اس کو فیل کریں. میں جمعیت علماء کے اپنے ذمہ داران سے, کل بھی میں نے عرض کیا تھا, آج دوبارہ عرض کر رہا ہوں, آپ جمعیت علماء ہیں. یہ جو ہاؤس بیٹھا ہے یہاں, یہ دستور ساز ہاؤس ہے. آپ کا اختیار ہے, آپ کسی کو بنا سکتے ہیں, کسی کو بٹھا سکتے ہیں, کسی کو ہٹا سکتے ہیں. دستور میں ترمیم کرنے کا بھی اختیار آپ کے پاس ہے. ہاں, اس کا ایک طریقہ ضرور ہے, پروسیس ضرور ہے. آپ ہیں جمعیت علماء, آج جمعیت علماء ہند یہاں بیٹھی ہے. اگر آپ یہ عزم کر کے جائیں گے, یہ اوڑھنا بچھونا بنا لے گا. جمعیت علماء کے کاموں کو, جمعیت علماء کی تجویزوں کو, جمعیت علماء کی پالیسی کو, جمعیت علماء کے شعبوں کو, ڈپارٹمنٹس کو, الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہیں, جیسے دینی تعلیم کا معاملہ ہے, تو کہنے سے نہیں ہوگا, کچھ کرنے سے ہوگا. بچوں کو اور بچیوں کا جو لازمی, کم از کم لازمی بنیادی تعلیمی حق ہے دینی تعلیم کا, اس کو ان تک پہنچانا یہ ہمارا فریضہ ہے. ہمارے علاوہ کوئی دوسرا اس کام کو نہ کر سکتا ہے, نہ کرے گا. اگر ہم یہ امید میں بیٹھے ہیں کہ کوئی اور کر لے گا یا کوئی اور کر رہا ہے, تو یہ بڑا دھوکہ ہوگا. اس دھوکے میں مت پڑیے گا. ہمارے حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم
اور حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم، ان کی زیر نگرانی اور ان کی قیادت میں دینی تعلیمی بورڈ کام کر رہا ہے۔ الحمدللہ پہلے سے بہت اچھا کام ہوا ہے، کافی کام ہوا ہے پہلے سے، لیکن معافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں جتنا ہونا چاہیے تھا اس کا 10% بھی ابھی نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح سے یوتھ کلب کا کام، اس میں طاقت لگنی ہے، نوجوانوں کو کارآمد بنانا ہے۔ یہی ایک پلیٹ فارم ہے، ہم سب بھاونا منچ کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک بڑا بنیادی پلیٹ فارم ہے جس کے اندر ہم مسلمانوں اور غیر مسلموں کے بیچ میں نوجوانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں ملکی اور معاملات میں۔ یونیفارم سول کوڈ، یکساں سول کوڈ کی باتیں بہت چل رہی ہیں، اس کے اوپر تجویز آئی ہے ابھی، تو تجویز کافی محنت سے، کافی بحث و تمیز کے بعد بنائی گئی ہے، چاہے گیان واپی والی مسجد تجویز ہو یا وہ تجویز ہو، بلکہ جتنی تجویزیں ہیں مہینوں کی مشقت کے بعد تیار ہوئی ہیں، ہفتے اور دن تو لگے ہی لگے ہیں آخر کے۔ تو اس تجویز سے متعلق، یونیفارم سول کوڈ کی تجویز سے متعلق یہ کہنا چاہتا ہوں، قانون کوئی بن جائے، اگر مسلمان شریعت پر چلنے کا عزم کر لے تو کوئی قانون اس کا راستہ نہیں روک سکتا۔ یہ میں منفی بات نہیں کہہ رہا، کیونکہ یہ اس کو کہہ دیں گے یہ بڑا زہر اگلا ہے، قانون کے خلاف بول رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ طلاق دینے کا طریقہ، اگر مسلمان تیار ہو جائے کہ وہ طلاق نہیں دے گا۔ آج صبح میں بیٹھا تھا جنوب کے نمائندوں کے ساتھ ہمارے، میں عرض کر رہا تھا ان سے کہ نکاح ہونے سے پہلے بچیوں اور بچوں کی تربیت ہونی چاہیے، اور نکاح اس کا ہوگا ہی نہیں جس کے پاس، جس نے تربیت نہ لی ہو اور تربیت کا سرٹیفکیٹ نہ ہو، چاہے اس میں دیر لگے۔ ان کو سمجھایا جائے کہ طلاق کا استعمال کس موقع پہ کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں لو جی تم تو طلاق دے ہی نہیں سکتے، تو ہم کہتے ہیں ہاں تمہارے قانون کے حساب سے ہم طلاق نہیں دے سکتے، شریعت کے حساب سے ہم جیسے دے سکتے ہیں صحیح کر کے وہ ہم دیں گے، اور اگر دونوں قبول کریں گے تو اس کا راستہ کون روکے گا؟ کوئی روک سکتا ہے اس کا راستہ؟ تو ہمیں شریعت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا، کسی نے بھیجا تھا، میں ڈھونڈتا بھی رہا، ملا نہیں مجھے، حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وہ الفاظ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہم اپنے اندر اسلام کو سمو لیں گے، اسلام پر عمل کرنے کا عزم کر لیں گے، تو پھر اسلام کو کہتے ہیں، پھر کون اسلام کا کچھ بگاڑ سکے؟ اصل لڑائی تو ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ سدبھاونا منچ کا فیصلہ ہوا ہے، اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو فیصلے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کو عزم کرنا ہے، ہمارے بھی پیچھے پڑ جانا ہے اور طاقت لگا دینی ہے اس کے اوپر، اس کو بھی اوڑھنا بچھونا بنا لینا ہے۔ برادران وطن کے ساتھ، ہندو بھائیوں کے ساتھ، اور اس میں بھی مختلف طبقات ہیں، ہمارے سکھ بھائی ہیں، عیسائی لوگ ہیں، دلت ہیں اور دوسرے طبقات ہیں، سب کے ساتھ جوڑ کی کوشش کرنی ہے، ان کو اپنے ساتھ لانے کی، لا کر کیا ان کے ساتھ جانے کی۔ اسی برسات میں یہ فیصلہ کیا ہے جمعیت علماء نے انوائرمنٹ کے تحت، ابھی 5 جون کو انوائرمنٹ ڈے ہو رہا ہے، تو کرناٹکا والوں نے تو طے کر لیا ہے کتنے ہزار پیڑ لگائیں گے بھائی؟ 1 لاکھ، 1000، ارے بھائی 1000 میں کیا ہوتا ہے؟
آپ کو 10,000 پیڑ لگانے کرناٹکا میں اس برسات میں انشاءاللہ۔ کرناٹکا کی بات ہے، ابھی دوسرے لوگ ہاتھ نہ اٹھائیں، اور جمعیت علماء یہ فیصلہ کر لے آج کہ کم سے کم اس سیزن میں 1 لاکھ پیڑ لگائے جائیں گے سارے ملک میں انشاءاللہ، باقاعدہ تحریک بنا کر لگائے جائیں گے۔ اسی طرح سے کیونکہ یہ جب ہم سدبھاونا منچ بنا رہے ہیں اور اس منچ کے کو ساتھ لے کر کے اگر ہم اس کام کو کر لیں گے تو یہ کام مشترک طور پر کرنا آسان ہوگا۔ ہم نے 3 سال 4 سال پہلے یہاں مولانا عاقل صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کی کوششوں سے شاملی میں، مظفر نگر میں، رشیکیش سے چلے، رشیکیش میں بھی کیا تھا یہ کام، رشیکیش سے چلے تھے اور دلی تک گئے تھے پانی پت ہوتے ہوئے، اور 10,000 پیڑ لگائے تھے، اور سب جگہ پہ لگے تھے، مسجدوں میں بھی لگے تھے، مسجدوں کے احاطے میں، مدرسوں میں لگے تھے۔